بوقار معزز محترم علماء کرام و معزز سامعین کرام، اسلام کی خاتین بعزت مردانشین ماں و بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ البررۃ التقیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد باللسان النبي الأمين الكريم القسيم النعيم الحليم العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن پیسر اسامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادری امنارے یا غوث اعظم می صنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم کی شفاعت کر حشر میں جو رضا کی، آقا تیرے سوا یہ قدرت کس کو ملی ہے۔ آئیے حضرات خلوص و محبت کے ساتھ ساتھ جہاں کے داتا واقع مدنی تاجدار شہنشاہ کون و مکان سید انس و جاں، گردوں کو اٹھانے والے، دھوپوں کو ترانے والے، کنکروں سے کلمہ پڑھوانے والے، انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، ہاتھ کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بابا سے بلند جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس مبارک مجلس میں آپ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور تمام شرکاء کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ اور خصوصاً میں مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ میری مراد غلامان امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کمیٹی، اور ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا جن بچوں نے ناظرہ قرآن عظیم مکمل کیا تھا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں قرآن عظیم آمین کرنا، قرآن عظیم آمین کرنا یعنی ناظرہ قرآن مکمل کیا۔ اور انہی نوجوانوں کی طرف سے یہ انعامی پروگرام رکھا گیا تھا، انہی کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے بچوں کو اور حوصلہ ملتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں عشاء کے بعد نوجوان پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ابھی بھی 8-9 نوجوان قرآن عظیم مکمل کرنے کے قریب ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی بہت سارے بچے۔ اور میں ان نوجوانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو نوجوان جنہوں نے ابھی تک قرآن عظیم نہیں پڑھا ہے، وہ اپنا وقت قیمتی نکال کر کے عشاء کے بعد، جبکہ عشاء کے بعد میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، صرف گلیوں میں بیٹھنا رہتا ہے، موبائل چلانا رہتا ہے، تو وہ وقت آپ
چھوڑ کر کے آپ قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کر لیں، قرآن عظیم پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نماز عشاء پڑھ کر کے ایک لمحہ دین کی بات کو حاصل کرنا اور پھر اس کے بعد میں سو جانا، اس کا پوری رات عبادت میں لکھا جاتا ہے، پوری رات اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو میں دعوت دوں گا کہ قرآن عظیم جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھیں، اور جن نوجوانوں نے قرآن عظیم پڑھ لیا ہے وہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کریں، اور وہ بھی چاہیں وقت نکال کے تو اردو آ کر کے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آگے ان کا شوق بڑھے گا تو اور بھی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، دینی ماحول پیدا ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے قیمتی وقت کی قربانی دینا پڑے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے قرآن عظیم نہیں پڑھا ہے، اللہ انہیں قرآن عظیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے ابھی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ حضرات کو بھی مشرف کیا۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے عقائد سے، اصلاح عقائد سے متعلق، یعنی عقیدے سے متعلق، اور انشاءاللہ آنے والی 15 جنوری کو یہیں پر پھر پروگرام رکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس میں خصوصاً جو موضوع رہے گا وہ اصلاح عمل کے تعلق سے رہے گا، مکمل موضوع اصلاح عمل کے تعلق سے۔ جو آج ہمارے گھروں کے حالات ہیں، آپس میں میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی، باپ بیٹے کے درمیان نا اتفاقی، بھائی بھائی کے درمیان نا اتفاقی، رشتہ داروں کے درمیان نا اتفاقی، بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ اولاد کا حال یہ ہے، والدین کا ادب و احترام نہیں، اس سے کیا ہے ہمارے گھروں کی برکتیں ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ آنے والا جو پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ مکمل گفتگو اصلاح عمل کے تعلق سے ہوگی، اور آج کی جو گفتگو ہے وہ اصلاح عقائد کے تعلق سے ہے، یعنی پہلے عقیدہ درست ہو تو عمل آپ کا کامیاب ہے، پہلے عقیدہ بعد میں عمل، عقیدہ درست تو عمل کامیاب، عقیدہ خراب ہے تو عمل بھلے لاکھوں عمل کرے، عملوں کا انبار لگا دے، کوئی عمل کسی کام کا نہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ مبارک مجلس ہے، بارہا ایسے سوالات آتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ لوگوں کو بھی پھر گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور یہ ایسے سوالات ان لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں جو کبھی تقریر ہی نہیں سنتے۔ یہ میرے کچھ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، جن کو میں نے کبھی کسی تقریر میں نہیں دیکھا، کبھی اتفاقاً رسم نبھانے کے لیے آ بھی جائیں تو بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کے ذہنوں میں ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، کیا اولیاء کرام سنتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے ولی سنتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات کس کے ذہنوں میں آتے ہیں؟ جو کبھی تقریر ہی نہیں سنتے، بس کچھ پڑھ لیا اور سمجھے کہ ہم اب کچھ بن گئے، ہم کچھ بن گئے۔ اگر تم گھر میں بیٹھ کے کچھ بن سکتے ہو تو ہمیں پھر 12 سال تک مدرسے کی دال روٹی کھانے کی ضرورت ہی کہاں؟ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر کے کچھ پڑھ کے سمجھو کہ ہم کچھ بن گئے تو ہمیں پھر اتنا وقت مدرسے میں گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو آج کی گفتگو فقط یہ ہے کہ جو اولیاء کرام کی سننے کی طاقت ہے، جو دیکھنے کی طاقت ہے، خدا کی قسم اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا۔ لیکن آئیے میں اپنے گفتگو اپنے موضوع کی طرف آؤں، اس سے پہلے چند جملے حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ رب کائنات نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اچھا اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ تو آگے رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کر لیتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور ایک چیز کو یاد رکھیں، پہلے فرمان سنیں، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الولایت ذل النبوت والنبوت ذل الالوہیت وکرامت الولی کی استقامت فعلہ قانون قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبوت مرتبہ الوہیت ہوتی ہے، ولایت مرتبہ نبوت ہوتی ہے، اور نبوت مرتبہ الوہیت ہوتی ہے۔ اور ولی کی کرامت یہ ہے، ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے نبی کے فرمان کے مطابق گزرے۔ یہ ولی کی کرامت، یہ ولی کی کرامت ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے فرمان کے مطابق گزرے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ نبوت مرتبہ الوہیت ہے، نبوت مرتبہ الوہیت ہے۔ کیا مطلب؟ اور آسانی سے سمجھیں، فرماتے ہیں نبوت شان خدا بندی کا عکس ہے۔ عکس سمجھتے ہیں سایہ، نبوت شان خدا بندی کا عکس ہے۔ تو جس طرح نبوت شان خدا بندی کا عکس ہے، اسی طرح نبی کی امت میں ولایت نبوت کا عکس ہے۔ دوسری بات، نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، نبوت شان خدا بندی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جس طرح نبوت شان خدا بندی کی دلیل ہوتی ہے، اسی طرح نبی کی امت میں ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ تیسری بات، نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ جیسا نبی ہوتا ہے ویسا ہی ولی ہوتا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، مگر غوث اعظم کسی کو نہیں ملا، غوث اعظم کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، ایسے ولی حضرت آصف بن برخیا جیسے بھی ملے جو پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میلوں کی دوری سے تخت بلقیس کو لا کر حاضر کر دے، ایسے بھی ملے۔ ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، مگر غوث اعظم کسی کو نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات نبوت میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں اور کائنات ولایت میں غوث اعظم جیسا کوئی نہیں۔ تو نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، یہ مقام ہر نبی کو حاصل ہے، یہ مقام ہر نبی کو حاصل ہے۔ ہر نبی اللہ کی شان ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی شان ہے، ہر نبی اللہ کی شان ہے، یہ مقام ہر نبی کو حاصل ہے، ہر نبی اللہ کی شان ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر مصطفیٰ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا ہر نبی اللہ کی شان ہے اور میرے مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان کا عنوان مصطفیٰ ہے، اللہ کی رحمت کا عنوان مصطفیٰ ہے، اللہ کے ذکر کا عنوان مصطفیٰ ہے، اللہ کی رحمت کا عنوان مصطفیٰ ہے، اللہ کی اطاعت کا عنوان مصطفیٰ ہے، اللہ کی اطاعت کا عنوان مصطفیٰ ہے، اللہ کی محبت
محبت کا عنوان مصطفیٰ ہے، اللہ کی معرفت کا عنوان مصطفیٰ ہے، اللہ کی قدرت کا عنوان مصطفیٰ ہے، اللہ کی شان کا عنوان مصطفیٰ ہے، اللہ کی محبت کا عنوان مصطفیٰ ہے، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی معرفت کا عنوان مصطفیٰ ہے، صراط مستقیم مصطفیٰ ہے، اللہ کا نور مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم وجہ اللہ مصطفیٰ ہے۔ رب نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ سرکار کے ایک صحابی جلیل القدر مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ رسی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ رسی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو حبل اللہ مصطفیٰ ہے، ذکر اللہ مصطفیٰ ہے، اطاعت اللہ مصطفیٰ ہے، محبت اللہ مصطفیٰ ہے، معرفت اللہ مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم وجہ اللہ مصطفیٰ ہے۔ بس مصطفیٰ کو رب نہ کہو، رب کو مصطفیٰ نہ کہو، مصطفیٰ کو رب نہ کہو، رب کو مصطفیٰ نہ کہو۔ رب خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، رب معبود ہے، مصطفیٰ عبد ہے، اللہ خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، مصطفیٰ عبد ہے۔ خالق و مخلوق کے اس فرق کو مٹایا نہیں جا سکتا، عبد و معبود کے اس فرق کو مٹایا نہیں جا سکتا، لہذا رب کو مصطفیٰ نہ کہو، مصطفیٰ کو رب نہ کہو، رب کو مصطفیٰ نہ کہو، مصطفیٰ کو رب نہ کہو۔ باقی سب کچھ مصطفیٰ ہے، دین مصطفیٰ ہے، اسلام مصطفیٰ ہے، قرآن مصطفیٰ ہے، کعبہ مصطفیٰ ہے، خدا کی قسم ایمان مصطفیٰ ہے، اور ایمان ہی نہیں ایمان کی جان میرے مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاطمہ بریلوی علیہ رحمت و رضوان مچل کر پکار اٹھے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، قرآن یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جس طرح اشارہ کر دیا وہ قبلہ ہو، جس طرح اشارہ کر دیا وہ قبلہ ہو گیا۔ عربی کلام تھا، مصطفیٰ نے کہا قرآن ہے وہ قرآن ہو، ورنہ کس نے دیکھا قرآن کو اترتے ہوئے؟ کس نے دیکھا قرآن کو نازل ہوتے ہوئے؟ کس نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے؟ ارے عربی کلام تھا جسے میرے مصطفیٰ خود پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ غلاموں نے عرض کی ہاں آقا یہ قرآن ہے، ہاں آقا یہ رب کا کلام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ایک کالے خلاف والا گھر تھا، مصطفیٰ نے کہا یہ کعبہ ہے۔ غلاموں نے عرض کی ہاں میرے آقا یہ کعبہ ہے، ہاں ہمارے آقا یہ کعبہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین مجھ سے پہلے دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ غلاموں نے عرض کی ہاں آقا، فرمایا جنت ہے، عرض کی ہاں آقا، فرمایا دوزخ ہے، عرض کی ہاں آقا، فرمایا اوپر 7 آسمان ہے، عرض کی ہاں آقا، فرمایا اوپر بیت المعمور ہے، عرض کی ہاں آقا، فرمایا سدرۃ المنتہا ہے، عرض کی ہاں آقا، فرمایا عرش اعظم ہے، عرض کی ہاں آقا، فرمایا ہر شخص کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، انہیں منکر نکیر کہتے ہیں، عرض کی ہاں آقا۔ میرے آقا نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ میں اس کے کاندھوں پر 2 فرشتے سوار ہیں جو اس کے نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، عرض کی ہاں آقا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے آسمانوں کو دیکھا، بیت المعمور کو دیکھا، عرش اعظم کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا؟ بولیے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کرامن کاتبین کو دیکھا، منکر نکیر کو دیکھا، لوح کو دیکھا، قلم کو دیکھا؟ کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کسی نے دیکھا؟ کسی نبی کو دیکھا؟ کسی پیغمبر کو دیکھا؟ کسی رسول کو دیکھا؟ کسی نے کچھ نہیں دیکھا، کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ سب بن دیکھے مانتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ نے بن دیکھے کہلوا لیا کہو خدا ہے، کہو خدا ہے، کہو خدا ہے۔ دیکھا کسی نے نہیں ہے، 1450 برس کے قریب گزر گئے ہیں، دیکھا کسی نے نہیں ہے، ہر کوئی مانتا چلا آ رہا ہے، ہر کوئی کہتا چلا آ رہا ہے خدا ہے، خدا ہے۔ کس کے
کہنے سے، فقط مصطفیٰ کے کہنے سے، فقط مصطفیٰ کے کہنے سے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اے پروردگار فقط مصطفیٰ کے کہنے سے بن دیکھے ہوئے تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس مصطفیٰ کو رب نہ کہو، رب کو مصطفیٰ نہ کہو، باقی سب کچھ مصطفیٰ۔ تو کائنات نبوت میں اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ۔ تو ہر نبی اللہ کی شان ہے اور میرے مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی شان۔ اسی طرح کائنات ولایت میں ہر ولی میرے نبی کی شان، یہ مقام ہر ولی کو حاصل ہے، ہر ولی میرے نبی کی شان ہے، اور غوث اعظم میرے مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان۔ تو جسے شان خدا بندی دیکھنا ہو تو کائنات نبوت میں وہ شان مصطفیٰ کو دیکھ لے، جسے شان خدا بندی کو دیکھنا ہو وہ کائنات نبوت میں شان مصطفیٰ کو دیکھ لے، اور جسے شان مصطفیٰ دیکھنا ہو تو کائنات ولایت میں شان غوث اعظم کو دیکھ لے، اور جسے شان غوث اعظم کو دیکھنا ہو وہ ہندوستان کی سرزمین پر شان غریب نواز کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ تو کائنات نبوت میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور کائنات ولایت میں غوث اعظم جیسا کوئی نہیں۔ کائنات نبوت میں میرے مصطفیٰ لاجواب ہیں، اور کائنات ولایت میں غوث اعظم لاجواب ہیں۔ ان کی شان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ پہلے اعتراض سمجھ لو کہ ہم، ظاہر سی بات ہے اب یہ نسبت، محفل کی نسبت بھی ولیوں سے ہے، ولیوں کے ولی، سردار ولی حضور سیدنا سرکار غوث اعظم سے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ولی سنتے ہیں، ہم انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ولی سنتے ہیں یا سنتے ہیں؟ اگر سنتے ہیں تو کیا وہ مدد بھی کرتے ہیں؟ ولیوں کے سننے کی اور دیکھنے کی تو بہت دور کی بات ہے، صرف مرنے کے بعد سننے کے تعلق سے پہلے میں کافر کی سناتا ہوں، اس کے بعد مومن کی، اس کے بعد ولی کی۔ بخاری شریف، کیا کہا میں نے؟ یہ وہ بخاری ہے جس کو سن کے اچھے اچھوں کو بخار آ جاتا ہے۔ بخاری شریف جلد دوم کتاب المغازی، صفحہ 566، سطر نمبر 19 20 21 22 23 24 25۔ عن انس بن مالک عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امر یوم بدر ب24 رجلا من صنادید قریش قذفوا في طبق من أدواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفس محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بيده ما أنتم بأسماء لما أقول منهم محبت سے گئے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے دن، جنگ بدر کے دن میرے آقا نے
بدر کے سرداروں میں سے 24 کے بارے میں حکم دیا جو کفار و مشرکین کے بدر میں جنگ بدر میں جو مرے تھے، ان میں سے 24 سرداروں کے بارے میں میرے نبی نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ میرے آقا نے فرمایا ان کو بدر کے کنووں میں سے ایک گندے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ جو بدر کے کنویں ہیں ان میں سے جو سب سے گندا اور گھناؤنا کنواں ہے اس میں ڈال دیا جائے۔ اور حضور علیہ السلام جب کسی قوم پر غالب آتے، جب اللہ فتح عطا فرماتا تو میرے نبی جنگ کے بعد وہاں 3 دن قیام فرماتے، وہاں 3 دن ٹھہرتے، وہاں 3 دن رکتے، 3 دن وہاں قیام فرماتے۔ اسی طرح جب جنگ بدر کے بعد تیسرا دن ہوا، جب تیسرا دن ہوا امرا براحلتہ فشد علیہا رحلھا، میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا کہ کجاووں کو سواریوں پر کسو، یعنی اب چلنے کی تیاری کرو، چلنے کی تیاری کرو۔ صحابہ کرام نے کجاووں کو سواریوں پر کسا، ثم مشى واتبعه اصحابہ، اور پھر حضور علیہ السلام پیدل چلے، حضور پیدل چل پڑے، واتبعه اصحابہ، تو حضور کے پیچھے پیچھے صحابہ بھی چل پڑے۔ وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے تو یہی سمجھا کہ حضور علیہ السلام اپنی کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حتی قام علی شفۃ الرقیق، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اس کنویں کی طرف جس کنویں کے اندر ان کفار و مشرکین کے سرداروں کو ڈالا گیا تھا، اور کنویں کی مڈیر پر آ کر کھڑے ہوئے، کنویں کی مڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر کیا کیا؟ کنویں کی مڈیر پر آ کر کھڑے ہوئے، اور وہ کفار و مشرکین کے سردار جو اس گندے کنویں میں پڑے ہوئے تھے ان کا نام لے کر اور ساتھ میں ان کے باپ کا نام لے کر میرے نبی ایک ایک کو پکارنا شروع کرتے ہیں، یا فلاں بن ابن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ ادھر میرے آقا نے جب ان کو پکارنا شروع کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، یا رسول اللہ آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں کہ جن کے جسموں میں روح ہی نہیں ہے، جن کے جسموں میں روح ہی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ جو ان سے کلام فرما رہے ہیں کیا یہ سن رہے ہیں؟ اب میرے نبی کا فرمان سنیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما انتم باسمع لما اقول منہم، میرے نبی نے فرمایا عمر یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، یعنی جو کچھ کہہ رہا ہو جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں۔ کافر ہیں مرے مرے وہ بھی سن رہے ہیں۔ اب مومن کی دیکھیں، مومن کی شان دیکھیں۔ اچھا بظاہر ہم دیکھتے ہیں، آپ یہاں سے کیا چھت کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا، روڈ پر کیا ہو رہا؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن مرنے کے بعد دیکھنے کی بھی طاقت بڑھ جاتی ہے اور سننے کی بھی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، اب عام مومن کی سنا رہا۔ مرنے کے بعد آپ بندہ مومن کو جب قبر میں سلا کر آ جاتے ہو اور منو مٹی اس پر ڈال کر آتے ہو، ادھر مومن قبر میں جب پہنچتا ہے تو قبر سے وہ جنت کو بھی دیکھ لیتا ہے اور دوزخ کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کی قوت سماعت اور قوت بصارت، دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت یہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ حدیث سنیں، بخاری شریف، بخاری شریف جلد اول کتاب الجنائز، صفحہ نمبر 183 کی سطر نمبر 26 27، صفحہ نمبر 184 کی سطر نمبر 1 2 3 4 5۔ یہی حدیث بخاری شریف جلد اول کتاب الوضو صفحہ نمبر 31 پر بھی ہے۔ یہی حدیث بخاری شریف جلد اول کتاب الجمعہ صفحہ نمبر 126 پر بھی ہے۔ یہی حدیث بخاری شریف جلد اول کتاب الجنائز صفحہ نمبر 178 پر بھی ہے۔ یہی حدیث بخاری شریف جلد دوم کتاب الاعتصام صفحہ نمبر 1082 پر بھی ہے۔ یہی حدیث، اب حدیث سنیں حدیث کیا ہے؟ انس
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انه حدثه قيل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه حدثهم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله قال واما المنافق او الكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا طليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها ما يليه غير الثقلين. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم بندہ مومن کو قبر میں سلاتے ہو، قبر میں لٹاتے ہو، اور جب لٹا کر کے واپس جانے کے لیے مڑتے ہو ابھی اتنے قریب ہوتے ہو کہ وہ تمہارے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. جب تم پلٹتے ہو وہ تمہارے جوتوں کی آواز سنتا رہتا ہے. ادھر تم پلٹتے ہو دو فرشتے آ جاتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہتے ہیں. فیقیدانی آ کر اٹھاتے ہیں. فیقولانی ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑی خاص بات بخاری شریف کے بھی میں نے 5 حوالے دیے، اس کے علاوہ یہ 1 یا 2 جگہ پر اور حدیث ہے. تو آپ نے بارہا سنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، اور تیسرا سوال حضور کے تعلق سے. بخاری شریف جو قرآن عظیم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، بخاری شریف میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے. بخاری شریف میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے، بس حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، بس حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا. بس بتا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، بس حضور ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جو سوالات ہیں 2 وہ دوسری حدیثوں میں ہیں، بخاری شریف میں ایک ہی سوال ہے، بس حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا. فیصلہ جو ہوگا وہ حضور کی ذات پر ہوگا، فیصلہ جو ہوگا وہ فقط حضور ہی کی ذات پر ہوگا. من ربو کا، اور اس پر فرشتے پوچھیں گے. دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب بول کیا کہا کرتا تھا، اب بول کیا کہا کرتا تھا، کیا اپنے جیسا کہتا تھا یا کسی کی طرح نہ کہتا تھا. اب بتا ممبروں پر کیا کہتا تھا، اپنی تقریروں میں کیا کہتا تھا، اپنی کتابوں میں کیا لکھتا تھا، اپنی تصنیفوں میں کیا لکھتا تھا. اب بول تو دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب کو کیا کہا کرتا تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں ہر کوئی مان جائے گا، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے. بات پریزنٹ کی نہیں ہوگی، بات پاسٹ کی ہوگی. یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے، وہاں بات پاسٹ کی ہوگی، گزرے ہوئے زمانے کی ہوگی. What did you say? What did you used to say about this man محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات موجودہ وقت کی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں تو جلوہ رسول سامنے ہوگا، اور جب جلوہ رسول سامنے ہو تو ہر کوئی مان جائے گا. لیکن وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے، پوچھا یہ جائے گا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب بھی سانسیں چل رہی ہیں، وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب بھی توبہ کر کے یہ کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اب حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو راوی حدیث فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر مومن ہے تو وہ جواب دے گا. کیا جواب دے گا؟ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے پیارے رسول ہیں. اس کے پیارے رسول ہیں. جب جواب دے دے گا فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ،
اب اس سے کہا جائے گا دیکھ جہنم میں اپنا ٹھکانہ. دیکھ جملہ نوٹ کریں، دیکھ جہنم میں اپنا ٹھکانہ. کیوں؟ اگر جواب نہ دیتا تو وہ ہے تیرا جہنم میں ٹھکانہ. وہاں تیرا ٹھکانہ تھا جہنم میں، اس ٹھکانے کو دیکھ. قبر میں لیٹا ہے، جہنم کو دیکھ. لیکن فرشتے پھر کہیں گے قد ابدلک اللہ بھی مقعدا من الجنہ، اللہ نے اس ٹھکانے کے بدلے تو نے جو جواب دے دیا ہے اللہ نے تجھے اس کا انعام جنت میں عطا فرما دیا ہے. اب دیکھ جہنم میں وہ ہے تیرا ٹھکانہ. فیراہما جمیعا، تو وہاں قبر سے وہ جہنم کو بھی دیکھ لیتا ہے اور جنت کو بھی دیکھ لیتا ہے. یہاں تو آپ اپنے آپ کو زندہ کہتے ہو، ذرا یہاں سے دیکھ کر کے بتاؤ جنت کہاں ہے. یہاں سے دیکھ کر بتاؤ کہ جہنم کہاں ہے. دیکھو دکھ رہی ہے؟ ابھی تو گھر بھی نہیں، گھر تو دور کی بات ہے، دیوار کے پیچھے نہیں دکھتا ہوگا کیا ہو رہا ہے. لیکن مرنے کے بعد عالم یہ ہو گیا، جنت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہے. لیکن اگر وہ منافق ہے یا کافر ہے، جب اس سے حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کہے گا لا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، جو لوگ کہتے تھے، جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، جب تو جانتا نہیں تھا تو پھر جانا کیوں نہیں. جب جانتا نہیں تھا تو تو نے جانا کیوں نہیں، اور جب نہیں جانا تو کسی کے بتانے سے تو نے مانا کیوں نہیں. تو نے مانا کیوں نہیں؟ نہ تو نے جانا اور نہ تو نے مانا، بس لوگوں کی سن کر کہتا رہا کہ حضور میری طرح ہے. حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، حضور کو یہ خبر نہیں، حضور مالک و مختار نہیں، حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. میرے نبی فرماتے ہیں قبر میں فرشتے کہیں گے تو نے جانا کیوں نہیں، اور نہیں جانا تو چھوڑ، تو نے سن کر کے مانا کیوں نہیں. جو حضور کی شانیں بیان کیا کرتے تھے، جو حضور کی عظمتوں کو بیان کیا کرتے تھے، جو حضور کی مقام و مراتب کو بیان کیا کرتے تھے، تو نے وہ سن کر کے مانا کیوں نہیں، مانا کیوں نہیں. اب عالم یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے، ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، اور اس ہتھوڑے سے جب اس کی ٹھکائی ہوتی ہے، جب اس کی پٹائی ہوتی ہے تو ایسا چیختا ہے. اگر آپ اب چیخیں تو آواز باہر تک پہنچنا مشکل ہوگی، لیکن جہاں وہاں جا کر کے جب پٹائی ہوتی ہے، وہاں جانے کے بعد جب ٹھکائی ہوتی ہے تو پھر اس کی آواز مشرق سے لے کر کے مغرب تک جایا کرتی ہے، پورب سے لے کر پچھم تک جایا کرتی ہے. اور اللہ کی مخلوق میں سوائے جن اور انسان کے ساری مخلوق اس کے چیخنے کی آواز کو سنا کرتی ہے. اس حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کی کہ اس کے آس پاس کی جو بھی مخلوق ہے، جن اور انسانوں کے سوا ساری مخلوق اس کی آواز سنتی ہے. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یسمعها ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین، جب اس کی ٹھکائی ہوتی ہے تو پورب سے لے کر پچھم تک جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، جن اور انسانوں کے سوا اس کے چلانے کی ساری مخلوقات آواز سنا کرتی ہیں. تو جب تک زندہ ہیں اس ظاہری دنیا میں تب تک اتنا ہی دیکھیں جہاں تک دکھ رہا ہے. مرنے کے بعد قبر میں لٹا دیا، مومن ہے تو جنت کو بھی دیکھ رہا ہے، دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہے. اور پھر میرے نبی نے فرمایا عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب کسی شخص کا اپنے کسی مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزر ہوتا ہے، جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے، تو وہ صاحب قبر اس سلام کرنے والے کو اگر دنیا میں پہچانتا تھا تو اب بھی پہچان لیتا ہے اور اسے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. دنیا میں جان پہچانتی تو اب بھی پہچان لیتا ہے اور اس کو سلام کا
جواب بھی دیتا ہے۔ دوسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه واذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب انسان کسی ایسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس سے دنیا میں جان پہچان ہوتی ہے، جسے وہ دنیا میں جانتا تھا، اور جب وہ اسے سلام کرتا ہے تو وہ صاحب قبر اس سلام کرنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا مَرَّ بِقَبْرٍ لَا يَعْرِفُهُ، اور اگر انسان ایسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس سے دنیا میں جان پہچان نہیں تھی، جس سے دنیا میں نہیں پہچانتا تھا، جسے دنیا میں نہیں جانتا تھا، اور اس کی قریب قبر کی قریب سے جب گزرتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو وہ صاحب قبر کیونکہ دنیا میں جان پہچان نہیں تھی تو اب بھی نہیں پہچانتا ہے، لیکن اس کے سلام کا جواب ضرور دے دیتا ہے، اس کے سلام کا جواب ضرور دے دیتا ہے۔ یہ عام مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عام مومنین کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی مومن ہو، ہر شخص، ہر مومن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، عن عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت امرأة تقم المسجد فلم يعلم بها النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمر على قبرها فقال ما هذا القبر قالوا ام محجن قال التي كانت تقم المسجد قالوا نعم فصف الناس فصلى عليها ثم قال أي العمل وجدت أفضل قالوا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسمع قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أنتم بأسمع منها وذكر أنها أجابت أن أقم المسجد۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ترجمہ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بی بی، ایک خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ایک خاتون مسجد کی صفائی کر دیا کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ فلم یعلم بها النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کو کسی نے اطلاع نہیں دی۔ فمر علی قبرها، صحابہ کرام ساتھ ہیں، میرے نبی کا گزر اس کی قبر کے پاس سے ہوا، میرے نبی کا گزر اس خاتون کی قبر کے پاس سے ہوا، میرے نبی رک گئے۔ فقال ما هذا القبر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کس کی قبر ہے؟ جانتے تھے، میرے نبی کو معلوم تھا، لیکن صحابہ سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے توجہ۔ انشاءاللہ جب اگلی حدیث سناؤں گا تو اس میں یہ بتاؤں گا کہ علم کیا ہوتا ہے اور توجہ کیا ہوتی ہے۔ میرے نبی کے پوچھنے کا انداز لگتا، یہ کس کی قبر ہے؟ قالوا ام محجن، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ام محجن کی قبر ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا قال التي كانت تقم المسجد، وہی ام محجن جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، یہ وہی ام محجن تو ہے جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ قالوا نعم، ہاں یا رسول اللہ۔ فصف الناس، لوگوں کی میرے آقا نے صف بنا دی، لوگوں کی صف بنا دی۔ فصلی علیہا، نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ سے فارغ ہوئے۔ ثم قال، اس خاتون سے مخاطب ہو کر میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ای العمل وجدتی افضلا، اے خاتون، مرنے کے بعد تو نے جو دنیا میں عمل کیے تھے ان سارے عملوں میں مرنے کے بعد تو نے سب سے افضل کون سا عمل پایا ہے؟ سب سے افضل کون سا عمل پایا ہے؟ اللہ نے جو تجھے نیک کاموں پر اجر عطا فرمایا ہے، سب سے بڑا اجر اللہ نے تجھے کس کام کا عطا فرمایا ہے، کس عمل کا عطا فرمایا ہے؟ اور جب میرے نبی نے اس سے یہ خطاب کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسمعو، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ سن رہی ہے؟ کیا یہ خاتون سن رہی ہے؟ اب وہی میرے نبی کا جواب، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما انتم بے اسمع منہا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جتنا تم سن رہے ہو اتنا وہ بھی سن رہی ہے، اتنا
وہ بھی سن رہی ہے. تمہیں معلوم ہے جب میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کون سا عمل سب سے افضل پایا تو اس نے کیا جواب دیا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ کرم فرما دے. میرے آقا نے فرمایا جب میں نے اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تو نے جتنے نیک کام کیے ان سارے نیک عملوں میں ان سارے نیک کاموں میں تم نے سب سے افضل کون سا عمل پایا ہے تو اس نے مجھے جواب دیا ہے مسجد میں جھاڑو لگانے والا عمل میں نے سب سے افضل پایا. مسجد میں جھاڑو لگانے والا عمل سب سے افضل پایا ہے. آج حضرات حال یہ ہے اگر کوئی مسجد میں جھاڑو لگا تو خود تو لگاتے نہیں ہیں, اگر دوسرا کوئی نیک کام کر دے تو اس کی بھی انگلی کرتے. ابھی موزی صاحب ہیں تو وہ کیوں نہیں لگاتے جھاڑو؟ اگر کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو, نہ جانے رب کون سی ادا اس کی پسند فرما لے اور ذریعہ جنت بنا دے. کس بندے کی کون سی ادا رب قبول فرما لے. خود بھی نہیں کرتے دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے. کوئی کرتا ہے تو پیچھے سے اس کی انگلی کرتے. خود نہیں کرتے ہو کم سے کم کسی کو کرنے دو. نہ جانے رب کون سی بات کو کون سی ادا کو قبول فرما لے. کون سا بندہ کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے, کہیں پر بھی ہو کوئی بھی ہو, اگر کوئی بندہ نیک عمل کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو, اس کی حوصلہ افزائی کرو, حوصلہ پست نہ کرو. اگر آپ بھی کچھ دیکھیں کہ مسجد میں کہیں کوڑا پڑا ہوا ہے اور یہ دل میں ارادہ کر لیں, ارادہ کیا دیکھیں اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. اب یہ نہ دیکھیں کہ مولوی صاحب کہاں گئے. میں یہیں کہ مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہیں پر بھی ہو, کہیں پہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہیں پر پہنچ گئے, دیکھیں مسجد میں کوڑا پڑا ہوا ہے, اس کو اٹھا کر صاف کر دیں. اللہ نے وہی ادا قبول فرما لی تو کام بن جائے. ضروری نہیں کہ آپ نے سارے زندگی نیک عمل ہی کیے ہوں تبھی جنت ملے گی. رب کی بارگاہ میں تو ایک ادا قبول ہو جائے, رب کو تو بندے کی ایک ادا پسند آ جائے تو سارے گناہ رب کائنات اس ایک ادا کے صدقے میں معاف فرما دیا کرتا. وہ رب کی تو شان یہ ہے, چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو ہر ایک کو بجا لانے کی کوشش کرو. نہ جانے رب کون سی بات سے خوش ہو جائے اور وہی جنت کا ذریعہ بنے. چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو ہر ایک سے بچنے کی کوشش کرو. نہ جانے رب کون سی بات سے ناراض ہو جائے اور وہی ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائے. تو عام مومن کی یہ شان قبر میں سن بھی رہا ہے, سن کر کے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے. اب کرتے ہیں ولیوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولیوں کی قوت سماعت دیکھیں, ولیوں کی شان قوت بصارت دیکھیں, ولیوں کا دیکھنا دیکھیں, ولیوں کا سننا دیکھیں. بخاری شریف جلد 2 کتاب الرقاق صفحہ 963 سطر نمبر 2 3 4 5 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. اور محبت سے جناب یہ حدیث قدسی ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی کا مقام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. قرآن عظیم کے بعد میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام حدیث قدسی کا ہے. ایک عام طور پہ آپ حدیث کا لفظ سنتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے, یہ حدیث میں ہے, یہ میرے آقا نے فرمایا. تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ فرمان میرے نبی کا ہوتا ہے, بیان کرنے والے صحابہ ہوتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے حدیث قدسی, کلام رب کا ہوتا ہے, بیان کرنے والے میرے مصطفیٰ ہوتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے, جو میرے کسی ولی سے بغض و عداوت رکھے, اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اور میرا کوئی بندہ میرے فرائض کے ذریعے میرے قریب نہیں ہوتا. میرا بندہ
میرے فرائض کے ذریعے میرے قریب نہیں ہوتا ہے، ہاں فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت نوافل کی وجہ سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ منزل آتی ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جب وہ مجھ سے کچھ طلب کرتا ہے میں اسے عطا فرما دیتا ہوں، اور جب وہ میری پناہ چاہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ اب توجہ طلب بات یہ، اللہ نے فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اس کا مطلب حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں، تفسیر کبیر جلد 5 صفحہ نمبر 480، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں العبد اذا واظب على الطاعات بلغ المقام الذي يقول الله تعالى كنت له سمعا وبصرا فإذا صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد وإذا صار ذلك النور بصرا له رأى القريب والبعيد وإذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في السهل والصعب والقريب والبعيد محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ ہر نیکی بجا لاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، ہر چھوٹی غلط بات سے پرہیز کرتا ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتا ہے، بس نیکیوں کی کثرت پہ لگا رہتا ہے، نیکیوں کی جب کثرت اختیار کر لیتا ہے یعنی دنیا سے اپنا تعلق چھوڑ دیتا ہے، بس فقط اللہ سے اپنا تعلق جوڑ دیتا ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے، اللہ کی محبت کو دل میں بسا لیتا ہے، دنیا سے تعلق ختم کر لیتا ہے، اللہ کی محبت کو دل میں بسا لیتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، اللہ کی عبدیت میں اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے تعلق سے رب نے فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال اس کی سمع بن جاتا ہے، اس کا سننا بن جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمع بن جاتا ہے، اس کا سننا بن جاتا ہے، تو پھر منزل وہ آتی ہے فَإِذَا سَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمَعَ اللَّهُ سمع القریب والبعید، پھر وہ منزل آتی ہے جب اللہ کا نور جلال اس کی سمع بن جاتا ہے، اس کا سننا بن جاتا ہے، تو پھر اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر تو قریب کی آواز کو بھی سنتا ہے، دور کی آواز کو بھی سن لیا کرتا ہے، قریب کی آواز کو بھی سنتا ہے، دور کی الذی یبصر بہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نور جلال اس کی قوت بصارت بن جاتا ہے، اس کی قوت یعنی اللہ کی قوت ہو جاتی ہے، اس کا دیکھنا قوت رب کی ہوتی ہے، اللہ اس کی بصارت بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا نور جلال اس کی بصارت بن جاتا ہے، اس کی قوت بینائی بن جاتا ہے، تو پھر مقام وہ آتا ہے، پھر مقام وہ آتا ہے وَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرَ اللَّهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، جب اللہ کا نور جلال اس کی بصارت بن جاتا ہے، اس کا دیکھنا بن جاتا ہے، تو قریب بھی دیکھ لیتا ہے اور دور بھی دیکھ لیا کرتا ہے، قریب کو بھی دیکھتا ہے، دور کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا نور جلال اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، یعنی اللہ اس کو وہ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، وہ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے کہ بندہ آسانی ہو یا مشکل ہو یا قریب ہو یا بعید ہو، تمام
چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہوا جا کرتا ہے، قادر ہو جایا کرتا ہے۔ اب توجہ کریں، اب عام مومن کی بات سنی، قبر میں ہے، جنت بھی دیکھ رہا ہے اور دوزخ بھی دیکھ رہا ہے، یہ اس کی عام بینائی ہے۔ اور یہاں ولیوں کے تعلق سے رب کیا فرما رہا ہے، میں خود ان کے جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ میں خود بن جاتا ہوں، ان کے جو سننے کی طاقت ہے وہ میں خود بن جاتا ہوں۔ تو ولیوں کا دیکھنا بھی دیکھیں اور ولیوں کا سننا بھی دیکھیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 237 پر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ اعلان کیا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ تعالی، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ادھر جب یہ اعلان کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قلب پر ایک تجلی فرمائی تو دل نور سے منور ہو گیا، اور اللہ کے پیارے حبیب نے مقرب فرشتوں کی ایک جماعت کے ہاتھ اپنے بیٹے عبد القادر کے لیے، اپنے بیٹے عبد القادر سیدنا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے ایک خلعت بھیجی، ایک پوشاک بھیجی، ایک لباس بھیجا، ایک جوڑا بھیجا، اور اس وقت تمام اولیاء اولین و آخرین سب آ کر جمع ہو گئے تھے۔ جو زندہ تھے وہ جسم ظاہری یعنی جسم ظاہری کے ساتھ حاضر ہو گئے، اور جو انتقال فرما چکے تھے، جو اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، ان کی ارواح طیبات آ کر کے حاضر ہو گئی۔ فرماتے ہیں فرشتوں کا ہجوم تھا، رجال الغیب کا ہجوم تھا، فرشتے ہوا میں پرے باندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، تمام افق، تمام آسمان کا کنارہ فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، اور سب کے سامنے جب فرشتوں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ لباس پہنایا ہے جو میرے نبی نے بھیجا تھا، وہ جوڑا پہنایا ہے جو میرے نبی نے جو بھیجا تھا، تو اس وقت تمام روئے زمین پر کوئی ایسا ولی نہ تھا جس نے اپنی گردن کو جھکا نہ دیا ہو، جس نے اپنی گردن کو جھکا نہ دیا ہو۔ اور اس وقت جب حضور غوث پاک نے یہ اعلان کیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وقت تمام روئے زمین پر جتنے اللہ کے ولی تھے، جتنے اولیاء اللہ تھے، ان سب نے اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی گردنوں کو اس طرح جھکا دیا۔ عرض کرتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اب موضوع کے حوالے سے جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں اس پر توجہ کریں۔ یہاں تک بات تھی ولیوں کی گردنوں کی، کہ سارے ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور جو ولی حاضر نہ ہو سکے تھے انہی میں سے اعلان کہاں ہو رہا ہے؟ بغداد کی سرزمین پر اعلان۔ بات کیا چل رہی ہے؟ ولیوں کا سن، ولیوں کی قوت سماعت کیا ہے؟ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، واقعہ سب کے ذہن میں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، جو بات میں اب تک پہنچا رہا ہوں اس پر توجہ کریں۔ اعلان کہاں کیا؟ بغداد کی سرزمین پر، اور ادھر جب اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ تعالی، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وقت امام السالکین، قطب العارفین، خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جوان تھے، ملک خراسان کے پہاڑوں کے دامن میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھے۔ ملک خراسان میں ہے، اعلان بغداد میں ہو رہا ہے، حضور خواجہ غریب نواز ملک خراسان میں ہے، اور جب یہ آواز کانوں میں پہنچی ہے تو حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی گردن کو اس طرح جھکا دیا ہے کہ آپ کی پیشانی زمین سے لگ گئی ہے، پیشانی زمین سے لگ گئی، اور عرض کرتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بل قدمک علی رأسی و عینی، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اعلان بغداد کی سرزمین پر ہو رہا، اور حضور خواجہ غریب نواز ملک خراسان کی سرزمین پر سن رہے ہیں۔ یہی تو رب فرماتا ہے میں بندے کی قوت سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اگلا جملہ، یہاں تھی سننے کی بات، آپ نے سنا، اب نگاہ غوث اعظم
نگاہ غوث اعظم دیکھیں، حضور غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر اور حضور خواجہ غریب نواز ملک خراسان کی سرزمین پر، مکمل ایک ملک کا فاصلہ ہے، ملک کی بات ہو رہی ہے، کوئی گاؤں شہر یا بستی کی نہیں، ملک کے فاصلے کی بات۔ اعلان بغداد کی سرزمین پر اور حضور خواجہ غریب نواز کہاں ہے؟ ملک خراسان کی زمین پر، ملک خراسان کی سرزمین پر، اور وہاں جب اپنی گردن کو اس طرح جھکا کر کے یہ عرض کرتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے، ادھر یہ عرض کرنا تھا۔ اس وقت حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولیوں کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اولیاء کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اولیاء کرام کی مجلس میں خطاب فرما رہے ہیں، ولیوں کی مجلس میں تقریر فرما رہے ہیں، ادھر خواجہ غریب نواز نے ملک خراسان کی سرزمین پر یہ عرض کیا ہے کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میری سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اسی وقت حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نور باطن سے مطلع ہو کر، اپنے نور باطن سے حضور خواجہ غریب نواز کی یہ حالت کو دیکھتے ہیں، یہ حالت دیکھ کر کے کہ سر کس طرح سے جھکا ہوا ہے، بغداد کی سرزمین سے خواجہ غریب نواز کی حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی وقت تمام اولیاء کی مجلس میں فرما رہے ہیں، تمام ولیوں سے فرما رہے ہیں کہ فرزند خواجہ معین الدین سنجری اطاعت و فرما برداری میں سارے ولیوں سے آگے نکل گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ ولایت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے ولیوں سے آگے نکل گیا ہے، سارے ولیوں سے کیا آگے نکل گیا ہے؟ سارے ولیوں نے تو اپنی گردنوں کو جھکایا، سارے ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا، لیکن آپ عرض کرتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ جب حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب اس نور اپنے جو ہے توجہ سے، نور باطن سے حضور غوث اعظم کی حالت دیکھتے ہیں، تمام اولیاء کرام سے فرماتے ہیں فرزند خواجہ معین الدین سنجری اطاعت و فرما برداری میں، اطاعت و فرما برداری میں تمام ولیوں سے سبقت لے گیا ہے، تمام ولیوں سے آگے نکل گیا ہے، اور اس کے اس حسن ادب اور تواضع سے اللہ بھی راضی ہو گیا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہو گیا ہے، اللہ بھی راضی ہو گیا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہو گیا ہے۔ ان قریب اب اسے ملک ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، ان قریب اب اسے ملک ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے ہند کا بادشاہ بنا تو ایسا بادشاہ بنا کہ جو بھی اس کے یہاں آتا ہے اللہ کے فضل سے، اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، جو بھی آتا ہے اپنے دامن کو بھر کے لوٹتا ہے، اپنے دامن کو بھر کے جب لوٹتا ہے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور پھر جھوم کر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے ولیوں کی قوت بصارت، یہ ہے ولیوں کی قوت سماعت۔ اعلان بغداد کی سرزمین پر ہو رہا ہے اور ایک ولی کہاں سن رہا ہے؟ ملک خراسان کی سرزمین پر۔ تو ولیوں کی سماعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اچھا آخری سوال، ٹھیک ہے ولی اگر سنتے ہیں کیا وہ مدد بھی کرتے ہیں؟ کیا وہ مدد بھی کرتے ہیں؟ بالکل مدد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان طبقات الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 94 کے حوالے سے، فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 106 پر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدی شمس الدین محمد حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے، وضو فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے ایک کھڑاؤں نکالی، کھڑاؤں جانتے ہیں لکڑی کی جو چپل آتی ہے، ایک کھڑاؤں نکالی اور وہیں سے پھینکی۔ خادم کہتے ہیں کھڑاؤں پھینکنا تھا غائب ہو گئی،
حجرے میں وضو فرما رہے، حجرے میں ہی کھڑاؤ پھینکی ہے، غائب ہو گئی۔ خادم بیان کرتے ہیں حجرے میں کوئی راستہ بھی نہیں تھا اس کے باہر جانے، لیکن جیسے ہی پھینکی غائب ہو گئی۔ دوسری نکالی، خادم کو دی، اس کو سنبھال کے رکھنا جب تک کہ وہ پہلی واپس نہ آ جائے، اس کو سنبھال کے رکھنا جب تک وہ پہلی واپس نہ آ جائے۔ اچھا واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ جو حضرت سیدی شمس الدین محمد حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ رہنے والے تو ملک ترکستان کے، لیکن ان کا مزار دہلی میں ہے، مزار ان کا دہلی میں ہے، جگہ کا نام بھول گیا میں، مزار ان کا دہلی میں ہے۔ بہرحال یہ ملک ہندوستان کی سرزمین پر ہے یا ترکستان کا؟ وضو فرما رہے، کھڑاؤ پھینکی، غائب ہو گئی۔ دوسری خادم کو دی، سنبھال کے رکھنا جب تک کہ وہ پہلی واپس نہ آ جائے۔ خادم کہتے ایک مدت کے بعد ایک شخص ملک شام سے آیا۔ ایک شخص کہاں سے آیا؟ ملک شام سے آیا۔ وہ کھڑاؤں لے کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور یہ آپ کی کھڑا، کھڑاؤں پیش کی، نذرانہ پیش کیا، عرض کی حضور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جس وقت چور میرے سینے پر بیٹھا تھا مجھے ذبح کرنے کے لیے، جس وقت چور مجھے ذبح کرنے کے لیے میرے سینے پر بیٹھا تھا، اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا یا سیدی محمد یا حنفی رحمت اللہ تعالی، بولے بس یہ کہنا تھا حضور۔ اسی وقت غیب سے یہ کھڑاؤ آ کر اس کے سینے پر لگی، گش کھا کر کے الٹا گر گیا۔ اللہ نے آپ کی برکت سے مجھے نجات عطا فرما دی۔ خادم کا جملہ نوٹ کریں، اس نے کیا کہا کہ میں نے دل میں کہا، کیونکہ چور سینے پر بیٹھا ہے، زبان تو بند ہے، زبان پر خاموشی کا تالا لگا ہوا ہے، زبان سے کیسے پکارے، زبان سے کیسے پکارے، چور سینے پر بیٹھا ہے۔ خادم کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا، تو مرید نے مدد کے لیے جب اپنے پیر کو پکارا تو پیر کامل اللہ کے ولی نے اس کے دل کی آواز کو سن لیا ہے، اس کی مدد بھی فرما دی ہے، اس کی مدد بھی فرما دی ہے۔ تو جب ایک ولی کی قوت سماعت کا یہ عالم، جب ایک ولی کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے تو پھر میرے نبی کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامات پیلا۔ میرے نبی کی قوت سماعت کا اندازہ نہیں۔ اچھا یہ تو ظاہری ہے تو طیبہ کی بات، اگلی آخری بات، اس کے بعد حضور کے تعلق سے ایک حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد گفتگو کو اختتام کی منزل پر لاتے ہیں۔ یہ تو ظاہری حیات طیبہ کی بات تھی، کس کی؟ حضور سیدی شمس الدین محمد حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے، کیا مرنے کے بعد بھی مدد کرتے؟ یعنی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں؟ اس کو بھی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے طبقات الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 105 کے حوالے سے، فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 106 پر بیان فرمایا ہے۔ یہ تو حیات ظاہری کی بات تھی، کیونکہ مرید دین جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، آپ غلاموں کی مدد فرمایا کرتے تھے، تو آپ کے دل میں خیال آیا یہ میرے مرید میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد پریشان نہ ہو، تو فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے آپ فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرماتے تھے ابھی میں اس ظاہری حیات کے ساتھ ہوں، ابھی مدد کرتا ہوں، یہ نہ سمجھنا دنیا سے اگر رخصت ہو گیا تو میں مدد نہیں کر سکوں، میں دنیا سے اگر رخصت ہو گیا مدد نہیں کر سکوں گا۔ تو آپ نے فرمایا مریدوں سے، کیا فرمایا؟ من کانت لہ حاجت فلیأتی الی قبری وَيَطْلُبُ حَاجَتَهُ أَقْضِيهَا لَهُ فَإِنَّمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ غَيْرُ ذِرَاعٍ مِّن تُرَابٍ وَكُلُّ رَجُلٍ يَحْجُبُهُ عَنْ أَصْحَابِهِ ذِرَاعٌ مِّن تُرَابٍ لَيْسَ بِالرَّجُلِ۔ آپ نے فرمایا اپنے مریدوں سے جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس ظاہری دنیا سے پردہ کر لوں، اور تم میں سے کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ میری قبر پہ آ جائے، وہ میری قبر پہ آ جائے، اپنی ضرورت پیش کرے، اپنی حاجت پیش کرے، میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا، میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں تم یہ سوچتے ہو مجھے تو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا،
मनो मिट्टी ऊपर डाल दी गई, ये मदद कैसे करेंगे? तो आपने फरमाया कि जो बंदा, जो अल्लाह का वली, जो बंदा अपने चाहने वालों के दरमियान ये हाथ भर मिट्टी हाइल होने की वजह से, अपने मुरीदों के दरमियान ये हाथ भर मिट्टी हाइल होने की वजह से, अपने चाहने वालों के दरमियान ये हाथ भर मिट्टी हाइल होने की वजह से अपने चाहने वालों की, अपने मुरीदों की मदद ना कर सके, वो मर्द ही किस बात का है? फरमाते वो मर्द ही किस बात का? इसलिए फरमाया कभी मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद भी जरूरत पड़े तो मेरी कब्र पे आ जाए, जरूरत को पेश करना, हालत को पेश करना, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर दूंगा। एक वली की ये शान है तो मेरे नबी की शान क्या होगा? अब आखिर में हुजूर की बारगाह में एक हदीस, सलाम पढ़ते हैं, हुजूर सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, सुन करके सलाम का जवाब भी देते हैं। अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल मनासिक सफ़ा 279 हदीस 17 नंबर 8, मिशकात शरीफ बाबु सलाती अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़ा नंबर 86 की 17 नंबर 13 14, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। मेरे नबी फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा ने बयान फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है, जब मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी रूह मुझ में लौटा देता है। अब रूह के लौटाने का मतलब ये नहीं है कि रूह निकाल ली जाती है, फिर डाली जाती है, फिर निकाली जाती है, फिर डाली जाती है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब मेरे मुस्तफ़ा जलवाए खुदाबंदी में जब खोए हुए होते हैं, जलवाए खुदाबंदी में जब मशगूल होते हैं, तो उस वक्त रब्बे कायनात मेरी तवज्जो उधर फरमा देता है। जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है कि ऐ मेरे हबीब आपका फला उम्मती आप पर सलाम भेज रहा है, तो मेरे नबी फरमाते हैं मेरा रब मेरी तवज्जो उधर करता है, मैं उसके सलाम का जवाब दे देता हूं, मैं उसके सलाम का जवाब दे देता हूं। एक है इल्म और एक है तवज्जो। क्या है? एक है इल्म और एक होती है तवज्जो। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास अगर किसी तरफ तवज्जो नहीं है तो उसका इल्म भी आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैं मिसाल देता हूं, आपका नाम क्या है? अशरफ भाई। आपके वाले साहब का नाम क्या है? अब्दुल करीम। अभी जब मैंने पूछा तो बाप का पूरा नक्शा आपके जहन में आ गया। इससे पहले वालिद गिरामी आपके जहन में थे? उस वक्त वालिद गिरामी जहन में थे? नहीं थे। तवज्जो वालिद गिरामी की तरफ नहीं थी। जैसे ही नाम लिया पूरा वजूद जहन में आ गया। अभी तवज्जो किधर थी? तकरीर सुनने की तरफ। लेकिन जैसे ही नाम आया तवज्जो उधर हो गई। तो क्या तवज्जो नहीं थी तो क्या इल्म भी नहीं था? वालिद साहब का क्या इल्म भी नहीं था कि मेरे वालिद गिरामी है, ये नाम है, मैं फला जगह रहता हूँ, मेरे वालिद गिरामी के वालिद गिरामी का ये नाम है? इल्म तो था लेकिन फिल वक्त तवज्जो नहीं थी, क्योंकि तवज्जो तकरीर सुनने के लिए थी। तो एक होता है इल्म और एक होती है तवज्जो। इसी तरह जब नबी का कोई उम्मती नबी पर सलाम भेजता है, नबी पर सलाम भेजता है और उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा जलवाए खुदाबंदी में मशगूल हो, तवज्जो रब की बारगाह में हो और कोई उम्मती सलाम करता हो तो रब अपने महबूब की तवज्जो उधर कर देता है। महबूब फला उम्मती सलाम भेज रहा है, फला उम्मती सलाम भेज रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा रब मेरी तवज्जो उधर करता है और मैं उसके सलाम का जवाब दे दिया करता हूं, मैं उसके सलाम का जवाब दे दिया करता हूं। तो अंदाजा करे एक मोमिन की ये शान है, एक मोमिन की ये शान है। कब्र में है वो आपका सलाम सुन भी रहा है, आपको पहचान भी रहा है, आपको आपके सलाम का जवाब भी दे रहा है। और एक अल्लाह के वली है जो सुन करके, क्योंकि अब वो कुव्वत समाज अल्लाह का नूरे जलाल बन गया है, अब वो
वली सुनते भी हैं, सुन करके मदद भी फरमाते हैं। अल्लाह के वली वो देखते भी हैं, करीब को भी देखते हैं, दूर को भी देखते हैं। अल्लाह अपने वलियों की निगाह से पर्दा उठा दिया करता है। जब अल्लाह अपने वलियों की निगाह से पर्दा उठा दिया करता है तो अल्लाह के वली पूरी कायनात को देख लिया करते हैं, इसलिए कि वो बंदा अल्लाह का हो गया है, अल्लाह उस बंदे का हो गया। जब एक वली की कुव्वत समाअत, कुव्वत बसारत का ये आलम है तो मेरे नबी की कुव्वत समाअत और बसारत का आलम क्या होगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने नाले करामत पे लाखों सलाम। तो ये हमारा अकीदा है उलमाए, हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमाअत का कि हम अल्लाह के वलियों के ताल्लुक से ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के वली सुनते हैं और सुन करके मदद भी फरमाते हैं, अल्लाह के वली देखते भी हैं, लेकिन शर्त ये है कि सच्ची अकीदत व मोहब्बत हो, सच्ची अकीदत व मोहब्बत हो। अब आप कहें नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, झूठ से कारोबार चल रहा है, मैं पुकारता हूँ सुनते ही नहीं, मैं पुकारता हूँ सुनते ही नहीं। पहले अमल अच्छे करो, फिर सच्ची अकीदत व मोहब्बत रखो। हुजूर गौसे आजम के ताल्लुक से हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम की करामत बतौर मदद, बतौर करामत आपकी मदद आज भी मौजूद है। जिनका ताल्लुक रूहानी ताल्लुक हुजूर गौसे आजम से पुख्ता है, जिनका ताल्लुक, जिनका राबता हुजूर गौसे आजम से पुख्ता है, आज भी गौसे आजम की मदद बतौर करामत मौजूद है। लेकिन सच्ची अकीदत हो, मोहब्बत हो। तो हमारा ये अकीदा है, अल्लाह इस अकीदे पर कायम रखे और अल्लाह के वली जो मदद करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, दूर का हो या करीब का हो, कहीं भी सुनते हो, देखते हो, कहीं भी देखते हो, चाहे दूर का देखते हो, करीब का देखते हो, ये क्या है? ये खुद उनकी जाती ताकत नहीं है, वो अल्लाह की अता की हुई ताकत है, अल्लाह की अता की हुई ताकत है। अल्लाह की जात के सिवा कोई बंदा एक तिनका भी नहीं हिला सकता। वलियों से मांगते हैं, वली देते हैं, नबियों से मांगते हैं, नबी देते हैं, तो अल्लाह की अता ही से अता फरमाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस हमें अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम, आपकी उम्मत में जितने औलिया किराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं, सबसे सच्ची अकीदत व मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो भी गलती हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।